الله وأشهد أن محمدا رسول الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. دوستو اکثر جب بھی کوئی مسلمان ہوتا ہے تو اس کے پیچھے کسی نہ کسی انسان کے کردار کا ہاتھ ضرور ہوتا ہے جس سے غیر مسلم متاثر ہو کر اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں اور دین اسلام کو حق جان کر اسے قبول کرتے ہیں. لیکن آج کا واقعہ انتہائی عجیب ہے کیونکہ آج جس بہن کی ہم ویڈیو لے کر آئے ہیں ان کے ساتھ اس کا بالکل الٹا ہی ہوا. کیونکہ یہ جس سے پیار کرتے تھیں وہ ایک مسلمان تھا اور یہ دونوں شادی کیے بنا ہی ایک ساتھ رہ رہے تھے اور ان کا ایک بچہ بھی تھا. وہ لڑکا بالکل نہیں چاہتا تھا کہ یہ بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان بن جائے، جس کی وجہ سے اس لڑکے نے اس بہن کو جان سے مارنے کی بھی کوشش کی، لیکن یہ بہن دین اسلام کی خاطر سب کچھ سہتی رہی. دوستو آگے بڑھنے سے ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اگر آپ کو اس طرح کی ویڈیوز دیکھنا پسند ہیں تو ہمارا چینل راہ جنت آفیشیل کو سبسکرائب کر دیں، کیونکہ ہم ہر روز ایسے ہی ریورٹ مسلم کی ویڈیوز لے کر آتے ہیں. My journey to Islam has not been a completely straight or easy path. It has to lead me exactly where I need it to be. Some parts of my journey have been tough. My life started in Southwest Virginia. میرا اسلامی سفر بالکل سیدھا یا آسان راستے سے نہیں گزرا. اس نے مجھے بالکل اسی جگہ سے لے جانا ہے جہاں مجھے اصل میں ہونا چاہیے تھا. یہ سفر کافی مشکل بھرا رہا ہے. میری زندگی کا آغاز جنوبی مغربی ورجینیا میں شروع ہوا. میری پرورش 3 دیگر بہن بھائیوں کے ساتھ ہوئی. ہم نو ویئر کے بیچ میں ایک پہاڑ پر رہتے تھے اور ہم اپنی پڑھائی گھر پر ہی مکمل کر رہے تھے، یعنی ہوم اسکولنگ کرتے تھے. میں نے تقریباً 45 منٹ کے فاصلے پر ایک قصبے میں ڈانس کی کلاس لینا شروع کی اور میرے بہت سے دوست بھی تھے کیونکہ میں ایک مقامی لڑکی کی حیثیت سے اسکواڈ ٹیم کا حصہ تھی. مجھے ہمیشہ ایسا لگتا تھا جیسے میں دوسرے بچوں سے مختلف ہوں. میں بالآخر پبلک اسکول گئی اور واقعی میں نے خود کو مختلف پایا. میں نے فٹ ہونے کے لیے وہ سب کچھ کیا جو میں کر سکتی تھی، یہاں تک کہ میں نے ان فیمس لڑکیوں کی طرح کپڑے بھی پہنے یہ سوچ کر کہ اس سے مجھے اطمینان ملے گا. لیکن ایسا نہیں ہوا. مجھے یقینی طور پر جسمانی مسائل تھے. میں نہیں جانتی تھی کہ اس مسائل سے کیسے نپٹا جائے. جیسے جیسے میری عمر بڑھتی گئی میں نے مزید اعتماد پیدا کیا، لیکن مجھے پھر بھی جسمانی مسائل رہے. اس دوران میں مغربی ورجینیا کے شمالی حصے کے اسکول میں گئی اور میں نے چند مسلمان ہم جماعتوں سے ملاقات کی جن میں کچھ حجاب پہنے ہوئے تھیں، اور مجھے یاد ہے کہ وہ خواتین مجھے بہت خوبصورت لگ رہی تھیں. خوبصورتی کو اپنے دلوں سے باہر نکالنے کے لیے انہیں اپنے جسم کی نمائش کرنے کی ضرورت نہیں تھی. 2013 میں چیپل ہل نارتھ کیرولینا چلی گئی جہاں میں ابھی مقیم ہوں. یہاں شمالی کیرولینا میں رہنا ایک بہت بڑا ثقافتی جھٹکا تھا، لیکن بہترین انداز میں بہت سے مختلف قسم کے لوگوں کے آس پاس رہنا خوبصورتی سے بھرا ہوا تھا. میں جمالیہ کے لیے اسکول گئی اور مختلف ثقافتوں سے جلد کی مختلف اقسام اور خوبصورتی کے مختلف تکنیکوں کے بارے میں سیکھا. گریجویشن کمپلیٹ کرنے کے بعد میں نے اسکن کیئر انڈسٹری میں کام کرنا شروع کر دیا، لیکن ہمیشہ کسی ریسٹورنٹ یا حقہ لاؤنج میں دوسری نوکری کرتی رہی اور میں ہمیشہ خود کو مسلم بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ کام کرتے ہوئے پاتی تھی. بعض اوقات میں مقدس مہینوں میں مشاہدہ کرتی اور کچھ ساتھی کارکنوں کی درمیانی نماز میں مل جاتی اور میں ہمیشہ متوجہ رہتی. لیکن میں نے کبھی مذہب کو سمجھنے کا ارادہ نہیں کیا کیونکہ اس وقت میں خود کو ایگنوسٹک سمجھتی تھی، یعنی میں خدا پر تو یقین رکھتی تھی لیکن کسی مذہب پر نہیں. شادی شدہ زندگی خراب نہ ہونے دیں، اپنائیے افریقہ کی جڑی بوٹیوں سے بنی یہ بہت ہی کامیاب آیورویدک دوا. کیونکہ پروسوں میں مردانہ کمزوری کبھی بھی آ سکتی ہے اور ہماری ہنسی خوشی زندگی بھی غموں میں تبدیل ہو جاتی ہے اور اکثر یہی وجہ دوریوں کا باعث بنتی ہے. تو دوستو اگر آپ بھی اس طرح کی پریشانیوں سے جوجھ رہے ہیں تو ہم سے واٹس ایپ پر رابطہ کریں. صرف 1 ہی مہینہ اس دوا کو کھانی ہوتی ہے، اس کے بعد بیماری جڑ سے ختم ہو جاتی ہے. اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھ کر دوا آرڈر کرتے ہیں تو ابھی آپ کو 25% کا ڈسکاؤنٹ ملنے جا رہا ہے. تو زیادہ سوچیے مت، واٹس ایپ کر کے اپنا پہلا آرڈر بک کریے اور ڈسکاؤنٹ کا فائدہ اٹھائیے. لمیٹڈ اسٹاک اویلیبل. دسمبر 2017 میں مجھے پتا چلا کہ میں پریگننٹ ہوں. میں خدا کے قریب جانا چاہتی تھی، اس لیے میں نے اپنے علاقے کے ایک نان ڈینومینیشن چرچ
یعنی غیر مذہبی چرچ میں جانا شروع کر دیا۔ لیکن چرچ میں جا کر مجھے احساس ہوا کہ میرے پاس بہت سے ایسے سوالات ہیں جن کا جواب مجھے ابھی تک نہیں ملا ہے، اور پھر کچھ مہینوں کے بعد میں نے وہاں جانا چھوڑ دیا۔ میں مسجد جانا چاہتی تھی، لیکن مجھے انصاف ملنے کا خوف تھا، اور یہ کہ میرے بیٹے کا والد حقیقتاً ایک مسلمان تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرا خاندان 2 اور 2 کو اکٹھا کرے اور سوچے کہ میں ایک آدمی کے لیے مسلمان بننے کی کوشش کر رہی ہوں۔ میں نے اپنے بیٹے کی پیدائش کے بعد خاموشی سے اس پر اپنا وقت دیا، اسلام کے بارے میں زیادہ سے زیادہ سیکھنا شروع کر دیا۔ میں قرآن کی آڈیو بکس، پلے لسٹ اور انگریزی ترجمہ سنتی، اور میں نے محسوس کیا کہ قرآن بہت خوبصورت ہے اور یہ مجھ سے بات کرتی ہے۔ کچھ مہینوں بعد میں نے ایک ایسے شخص سے ملنا شروع کر دیا جو ایک مصری امریکی تھا۔ جب ہم ملے تو وہ مجھے ایک پریکٹسنگ مسلم لگتا تھا، یا پھر یہ میری محض ایک سوچ تھی۔ ہمیں پیار ہو گیا اور ہم ایک ساتھ مستقبل کی منصوبہ بندی کرنے لگے، لیکن وہ شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کے ساتھ دماغی حصے کے کچھ مسائل تھے جن کے بارے میں نے سوچا کہ یہ ٹھیک ہو سکتا ہے، لیکن ریلیشن شپ کے کچھ مہینوں بعد مجھے محسوس ہوا کہ وہ جتنا ظاہر سے دکھتا تھا اس سے کہیں زیادہ غیر مستحکم تھا۔ ہمارے ریلیشن شپ کے دوران وہ اسلام کے بارے میں سیکھنے میں میرے حامی دکھائی دے رہے تھے، لیکن حقیقت میں میرے مسلمان ہونے سے ہچکچا رہے تھے۔ معلوم ہوا کہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ میں مسلمان بنوں۔ جس دن میں نے اپنی شہادت لی وہ دن بہت خوبصورت تھا، لیکن جب میں اس سے ملنے گئی تو وہ مجھ سے ناراض تھا۔ اپنی شہادت کے بعد میں نے پردہ کرنا شروع کر دیا، اور وہ اس سے بھی خوش نہیں تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ بدل گیا ہے۔ میں بہت مایوس ہو گئی تھی کہ وہ میرے مسلمان ہونے کا حامی نہیں ہے، لیکن میں نے سوچا کہ شاید میں اسے وقت دوں تو وہ شاید سدھر جائے۔ میرا خاندان میرے اسلام قبول کرنے سے بہت زیادہ خوش نہیں تھا، لیکن انہوں نے اسے ہوتے دیکھا اور آخرکار وہ بھی میرا سپورٹ کرنے لگے۔ 26 ستمبر 2019 کو میں نے اپنے شہادت لینے کے 5 ہفتے بعد 9 مئی کو ایکس بوائے فرینڈ نشے میں گھر آیا اور ہم نے بحث شروع کر دی، کیونکہ شراب پینا مجھے منظور نہیں تھا، اور اس نے مجھے ایک ساتھ 10 بار گھونسے مارے اور میرا گلا تک دبایا، یہاں تک کہ میں اپنے بیٹے کے سامنے گر گئی۔ جب میں اس سے باہر نکلی تو میں نے ایک نور دیکھا اور میں نے ایک آواز سنی، ایک آواز کہ میں اپنے دل میں اللہ کو مانتا ہوں۔ میں نے اسے یہ کہتے ہوئے سنا کہ یہ تمہارا وقت نہیں ہے، اور اس نے مجھے لات مار کر گرا دیا اور مجھے بےہودے نام سے پکارتا رہا۔ میرا فون اور چابیاں لے لی اور پولیس کے پاس جانے پر جان سے مارنے کی دھمکی دی۔ میں نے ہر چیز کے لیے اس سے التجا کی۔ میں نے اسے پھر سے اپنا شہادہ لینے کے لیے منانے کی بھی کوشش کی، اور اسے شانت کرنے کے لیے میں نے قرآن پڑھنے کی کوشش کی۔ ایمانداری سے کہوں تو یہ صاف تھا کہ وہ آدمی سچا مومن نہیں تھا، اور مجھے احساس ہوا کہ وہ مجھے اللہ کے قریب نہیں کرنا چاہتا ہے۔ میں اس وقت تک انتظار کرتی رہی جب تک کہ اس نے نیند کی گولی نہ کھا لی، اور پھر میں اور میرا بیٹا وہاں سے فرار ہو گئے۔ میں نے اس پر الزامات لگائے اور میں نے فیصلہ کیا کہ میرے اور اللہ کے درمیان کوئی آدمی نہیں ہونا چاہیے۔ اس خوفناک دن کے بعد سے میں کڑی محنت کر رہی ہوں اور سب سے اچھا مسلم بننے کی کوشش کر رہی ہوں، لیکن ہر دن میں چوک جاتی ہوں اور غلطیاں کرتی رہتی ہوں۔ لیکن الحمدللہ میری طاقت بنائے رکھنے کے لیے میرے پاس میری زندگی اور میرا بیٹا ہے، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ میرے پاس میرا اللہ ہے۔ مشکل وقت سے ابھرنے کے لیے مجھے بس یہی چاہیے۔ Every single day I fall short and make mistakes, but alhamdulillah I have my life and my son to keep my strength, and most importantly I have Allah, and that is all I need to get through the hard times.